سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، سورہ یاسین کی ابتدا گزشتہ کل ہی ہو چکی تھی۔ آخری 2 رکعات میں کچھ آیات تلاوت کی گئی، اس کے بعد آج سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد وغیرہ مکمل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ فرشتوں نے سورہ یاسین کو جب سنا تو فرمایا کہ خوشی کی بات ہے اس امت کے لیے جس پر یہ سورت اتاری جائے گی، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو سورہ یاسین کو اپنے دل میں محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم کا دل سورہ یاسین کو بنایا ہے۔ جو شخص 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، دوسری کتابوں میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح ہوتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دن بھر کے کام کو آسان فرما دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اور اسی رات اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ ایسی مختلف روایات ہیں سورہ یاسین کے فضائل کے تعلق سے۔ ہم سورہ یاسین کو سب سے پہلے یاد کرنے کی نیت کریں۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کا آخری وقت آ جائے اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ کر اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ پاک روح کے نکالنے میں آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اگلی چند آیات میں ایک بستی کا تذکرہ کیا گیا۔ اس بستی اور اس گاؤں کا نام اور اس کی وضاحت قرآن پاک میں نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اس علاقے کا نام انطاکیہ بتایا ہے، انطاکیہ کہتے ہیں کہ اس بستی میں اللہ پاک نے 3 رسول کو پیدر پہ بھیجا،
مگر علاقے والوں نے ہر رسول کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا، ان کی باتوں کو ٹھکرایا، توحید پر قائم رہنے سے انکار کیا، توحید کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ایک شخص تھا اس زمانے میں جسے پتہ چلا کہ 3 پیغمبر اس بستی میں آئے اور ان کے ساتھ بستی والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، تو وہ شخص اس بستی میں آیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ روایت میں اس کا نام آتا ہے، مفسرین نے بھی نقل کیا ہے، حبیب ابن اسماعیل نجار۔ نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ تو حبیب ابن اسماعیل نجار نے جا کر بستی والوں کو سمجھایا کہ پیغمبر کا مذاق مت بناؤ، پیغمبر کی بات قبول کرو۔ بستی والوں نے اس کے ساتھ برا حشر کیا، یہاں تک کہ حبیب کو شہید کر ڈالا۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا بستی میں آیا اور آ کر علاقے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں رسول آئے ہیں، ان رسول کی اتباع کرو، مگر شہید کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے شہادت کے بارے میں اس کا بھی تذکرہ کیا، قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا، اور حبیب ابن اسماعیل نجار اپنی قوم پر افسوس کر رہا ہے کہ کاش میری قوم جان جاتی، مان جاتی اور ایمان قبول کر لیتی۔ یہ ساری تفصیل بھی شروع میں سورہ یاسین کے ذکر کی گئی۔ اس کے بعد آگے چل کر عاص ابن وائل مشرک کا بھی واقعہ بیان کیا گیا۔ عاص ابن وائل مشرک اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور اس نے ایک ہڈی اٹھائی اور اس ہڈی کو چورا چور کر دیا، اور فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈی کو بھی کل قیامت کے دن زندہ کریں گے؟ اولم یروا ان الانسان خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیب مبین، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بوسیدہ ہڈی کو کیسے اللہ دوبارہ زندہ کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ غور کر عاص ابن وائل، جواب میں اسے سمجھایا کہ جب تیرا وجود نہیں تھا اللہ نے تجھ کو ایک نطفے سے، ایک منی کے قطرے سے پیدا کر دیا، تو جو اللہ عدم وجود سے وجود میں لا سکتا ہے وہ اللہ وجود میں لانے کے بعد جب عدم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو دوبارہ وجود میں لانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو عاص ابن وائل کو بھی جواب دیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد سورہ صافات آگے ہیں، اس میں تمام انبیاء کا تذکرہ ہوا جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، سب کا تذکرہ پیدل پہ سورہ صافات میں کیا گیا۔ اس کے بعد آگے سورہ صاد میں ایک واقعہ نقل کر کے بات ختم کروں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ بیان کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اس کے اوپر کی بھی آیت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے پال رکھے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عصر کے بعد ان گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں، ان پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور اتنا مصروف اور مشغول تھے کہ سورج غروب ہو گیا، اور مصروفیت کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، تو بہت افسوس ہوا، اور آپ نے فرمایا ردوہا علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ آپ نے سارے عمدہ گھوڑوں کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا، اور آپ نے بطور سزا کے سارے گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔
بتانا یہ کہ دنیا کی مصروفیت اور مشغولیت ہمارے اعمال کو، ہماری عبادت کو غارت نہ کرنے پائے، ہمیں دنیا کی مصروفیت لے نہ ڈوبے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے بہت بڑا درس بھی دیا، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ میں وہ بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان واقعات سے ہمیں عبرت اور درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا